السلام علیکم، میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. اس کا نام ہے کافی ود الومنائی. آپ کی ملاقات ہم ایسے اسٹوڈنٹس سے کراتے ہیں کہ جنہوں نے گرینوچ یونیورسٹی میں بہت خوبصورت وقت گزارا اور پروفیشنلی وہ بڑا ساؤنڈ کر رہے ہیں. ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے گرینوچ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جابس کیں اور جاب کے بعد پھر ریئلائز کیا کہ ان کو اپنا کام سٹارٹ کر دینا چاہیے. تو اسٹارٹ اپس کے طور پر انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا اور بہترین ان کا ماشاءاللہ پورے پاکستان میں، کراچی میں ہر جگہ کام چل رہا ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کاسمیٹک مارکیٹ، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے، اور خصوصاً جو ہماری خواتین ہیں وہ کاسمیٹک کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جتن کرتی ہیں اور کرنے بھی چاہیے. بہرحال ہم ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے مسٹر سعد سعید کو. سعد، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا گرینوچ یونیورسٹی. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام روہیل، میں ٹھیک ہوں. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے آج مجھے یہاں بلایا. I am very excited to be a part of Greenwich once again after so many years. Sir, you are the part of Greenwich University. ہم alumni کو ایسے تھوڑی مطلب pass out ہونے کے بعد I always enjoy walking into this campus and going back into nostalgia, and you know I just love the feeling of coming back to this university. Okay. ساتھ سب سے پہلے ہمیں اور ہماری آڈینس کو یہ بتائیے کہ گرینوچ آپ نے کس ایئر میں آپ انرولڈ ہوئے، کون سا پروگرام تھا، کب پاس آؤٹ ہوئے؟ I passed out back in 2007. So enrollment was 2004, 2005. دین 2007 میں گریجویٹ تھے. بیک دین سے اگر آپ ابھی دیکھیں تو یہ پورا کیمپس ہی چینج ہو چکا ہے. تب کیمپس کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے. سو اٹس بین کوائٹ اباؤٹ 10-15 ایئرس پہلے جو گریجویٹ کیا تھا. بٹ امیزنگ ٹائمز اگین بیک ایٹ گرینوچ. اوکے، پروگرام آپ کا کون سا تھا؟ میں نے بیچلرز BBA بزنس ایڈمنسٹریشن میں. تو ساتھ مجھے بتائیں کہ کیسا رہا BBA کا سفر آپ کا؟ اچھا تھا، زبردست تھا. گڈ ٹیچرز، سم بیڈ ٹیچرز آلسو آئی وڈ سے، بٹ دیر واز اے ویری گڈ مکس. گڈ ٹیچرز ہمارے بہت اچھے تھے، گائیڈنس بہت اچھی چیزوں پہ ملی. آئی گریجویٹڈ ود اے 3.8 GPA بیک دین آلسو. آپ تو گولڈ میڈلسٹ؟ گولڈ میڈلسٹ. کیا بات ہے، کیا میری پکچر بھی لگی رہی تھی کچھ عرصے تک. اتنے اچھے اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ جی بالکل، جی بالکل. اچھا، تو مطلب کوئی صرف پڑھائی ہوتی تھی یا اس کے علاوہ کوئی ہنگامہ اور کوئی شور؟ پڑھائی کے علاوہ روہیل یہ تھا کہ کرکٹ ٹیم میں تھے 3-4 سال تھرو اینڈ تھرو کرکٹ میں کھیلے. جام شروع گئے تھے کھیلنے، کافی ٹریولنگ کی. ہمارے لیٹ کوچ ہوتے تھے خالد صاحب، تو ان کے ساتھ بڑا ایک اچھا ٹائم یہاں پہ گزرا تھا. پھر الیکشنز جیتے تھے جنرل سیکرٹری کے، وہ سب کچھ کیا تھا. آپ رہے ہو گریٹ، ساتھ آپ SDC میں بھی رہے ہو؟ کیا بات ہے. بالکل، جنرل سیکرٹری وہ بھی الیکشنز جیت کے ڈن دی ہول تھنگ یار. بالکل امیزنگ ٹائم. کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی میموری جو آج آپ کو یاد آتی ہو اور آپ کو وہ ہو کہ کہتے ہیں یار یہ کیوں مجھ سے ہو گیا، یا یہ میں صحیح کر پاتا؟ کچھ ایسا شیئر کیجیے ہمیں. یار میموریز تو بہت ہیں گرینوچ کی، آفیشیل بھی ہیں، ان آفیشیل بھی بہت ہیں. ان آفیشیل کی اگر میں ایک دو کچھ پرانی شیئر کروں تو ایک زمانے میں ایک کچھ وائب سی آ گئی تھی گرینوچ میں کہ کوئی فرینچ بیچ پہ ہٹ ہونا چاہیے. تو آئی ریمبر کہ کوئی گرینوچ کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ایک ہی ہٹ شاید 50 لوگوں کو رینٹ آؤٹ کر دیا تھا یہاں پہ. سو ایک جوک ہو گیا تھا کہ ہر فرائیڈے سیٹرڈے کوئی ایک گرینوچ کا اسٹوڈنٹ فرینچ بیچ لے کے جاتا تھا، بولتا تھا یہ ہٹ دیکھو یہ میرا ہٹ ہے. پھر نیکسٹ فرائیڈے کوئی اور لے کے جا رہا ہوتا تھا. سو آئی ریمبر دیٹ واز اے بگ جوک کہ بھائی اینڈ آف دا ڈے یہ ہٹ ہے کس کا. اور اگر آپ آفیشیلی بھی دیکھیں تو بعض ٹیچرس کے ساتھ یہاں بہت مزہ رہا ہے. کریم اکرم خان تھے ایک ہمارے پریویس ٹیچر، ان کے ساتھ بہت ون فرام دی بینکنگ انڈسٹری، رائٹ؟ اوکے، ابھی آج کل ماشاءاللہ نیشنل بینک میں کام. اس ٹائم پہ بھی نیشنل بینک میں تھے ڈائریکٹر، ابھی بھی ہیں. عبداللہ دیوان وغیرہ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا. کرکٹ کا یہاں بہت اچھا ٹائم ہمارا گزرا ہے. ایک وہ تھی، آئی واز اے کرکٹ لور اینڈ ایوری تھنگ. تو یہاں سے جام شورو کھیلنے جا رہے ہیں اینڈ ایوری تھنگ. گرینوچ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے when it comes to giving out resources, or even let me clearly say کہ funds for cricket. تو وہ ہمیشہ اوپن ہوتے تھے، مطلب جہاں آپ نے جو کھیلنا ہے you should do it. تو میری نا ایک اپنی یوتھ کا تھا، ابھی بھی یوتھ ہی ایک طریقے سے، بٹ یوتھ کی لائف کا نا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ از couple of cricket tournaments that I've played, اور وہ is all because of Greenwich. Oh great. ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ دوست کا گروپ تھا، دوستوں کا، دوست کیسے تھے آپ کے؟ زبردست دوست تھے، اچھے بھی دوست تھے، اس میں برے دوست بھی تھے. بگ گروپ اوور ہیئر. الیکشنز جیتے تھے تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی نیٹ ورکنگ ہوگی، منگلنگ تھی اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اور بہت سارے دوست ابھی بھی ہیں. کوئی ایسا دوست جس کے ساتھ آپ نے سوچا کہ شاید ساتھ چل کے آگے کچھ معاملات طے ہو سکیں؟ ایسے بھی کچھ تھے بٹ وہ معاملات طے ہو نہیں سکے. بہت عرصے کے بعد جب میں گرینوچ آیا تو آئی واز سرپرائزڈ کہ آدھی فیکلٹی بھی وہی سوال پوچھ رہی تھی کہ اس کا کیا ہوا. سب اپنے اپنے راستے چلے گئے. چلو ٹھیک ہے، ایک اچھا ٹائم گزارا آپ. بالکل جی بالکل.
سر لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ پروفیشنل اباؤٹ یور ورک رائٹ. تو آپ جو کام کر رہے ہیں ابھی, مجھے بڑا اچھا لگا جب آپ نے مجھ سے آف دا ریکارڈ ڈسکس کیا کہ یہ آپ کاسمیٹک مارکیٹ میں, پھر آپ کا ماشاء اللہ سے ایک کارپوریٹ ایکسپیرینس بھی مختلف برانڈس کے ساتھ رہا, انٹرنیشنل برانڈس کے ساتھ رہا, جو آپ نے ابھی مجھ سے ایک چائے کے وقت ڈسکس کیا. مجھے بتائیے کہ کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے پاکستان میں؟ پہلے میں نے پاکستان میں یہاں اور برانڈ کا نام بھی مجھے آپ ڈسکلوز کریں, میں بھول گیا ہوں کا. میں نے پہلے یہاں سے گریجویٹ جب کیا, اس کے رائٹ آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار EFU انشورنس. اوکے, اگین اسٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا بہت کریٹیکل تھنکنگ کام دماغ میں کر لینی چاہیے وائل ایٹ ورک. تو وین آئی ڈیڈ مائی بیچلرس فرام فائنینس فرام ہیئر اینڈ آئی وینٹ ٹو EFU انشورنس, آئی فگرڈ روہل اوور دیئر کہ اگر فائنینس میں آگے بڑھنا ہے سو یو نیڈ اے پروفیشنل سرٹیفکیشن. اگر آگے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننا ہے یا اس سے اوپر جانا ہے, سو یو نیڈ ACC اور سم فائنینشیل, اور کچھ ڈپلوماس اینڈ سرٹیفکیشنز بھی ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو کرنے پڑیں گے. سو EFU میں جاب کری, پھر دین آئی انڈرسٹوڈ کہ میرا ایپٹیٹیوڈ فائنینس کا نہیں ہے, ایز ان سٹنگ بیہائنڈ دا کمپیوٹر والا میرا اتنا وہ فوٹے نہیں ہے. میرے جو باس تھے انہوں نے بھی مجھے اس چیز کو پروموٹ کیا, تو پھر میں فرنٹ لائن میں آیا. آئی ڈیڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ فار اے لاٹ آف برانڈس. میں نے اس وقت پھر لوریل جوائن کری آفٹر سم ٹائم. سو آئی ورک فار لوریل اباؤٹ 7-8 ایئرس. میں نے ان کے ساتھ پاکستان میں جاب کری, نائجیریا میں جاب کری, گھانا میں جاب کری, ساؤتھ افریقہ میں جاب کری, پورا ویسٹ افریقہ گھمایا مجھے میری فیملی نے لوریل نے. سو واز امیزنگ ٹائمز بیک دین, اور بہت زبردست ایکسپیرینس رہا تھا لوریل کا. دیٹ از واٹ گاٹ می انٹو انڈرسٹینڈنگ آف کاسمیٹکس, اور سونر آہستہ آہستہ جو ہے اس پہ انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا. پھر I worked for L'Oreal about 7-8 years. I came back to Pakistan from West Africa. Then I launched my own business. تو میرا اپنا ایک برانڈ ہے ٹرولی کومل کاسمیٹکس کے نام سے. ٹرولی کومل کاسمیٹکس. وی ہیو اباؤٹ اسکن کیئر اینڈ ہیئر کیئر کے پروڈکٹس, اباؤٹ پرفیومس کی رینج. So we have about 100+ products. پرفیومس ہیں آپ کے پاس, فیس واشز ہیں آپ کے پاس, فیس واشز, کلینزنگ ملکس, شیمپوز, کنڈیشنرز, ماسک, ہیئر سیرمز, you just name it, we have this. بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ٹرولی کومرس کاسمیٹک جو ہے وہ ایکسپیرینس کیجیے. آئی ایم شیور کہ گرینیج کا پروڈکٹ ہے, گرینیج کا ہمارے ساتھ اور اس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو ساتھ کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو اس مارکیٹ میں کرتے 6 years ہو گئے ہیں ٹرولی کومل کو. تو اب میں تھوڑا خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں کہ میں اس کو اسٹارٹ اپ کال کروں. اچھا, یہ نام کا مجھے بتائیں گے کیسے رکھا؟ انٹرسٹنگ سوال ہے, یہ سوال مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں آپ سے. اچھا, میں اس کو پارٹنرشپ میں چلاتا ہوں. میری جو پارٹنر ہے از اے ویری بگ سیلیبریٹی آف پاکستان, کومل رزوی. اوکے, نائس. She's been a celebrity from late 90s till today. She's done acting, anchoring, singing, everything she's done. کومل رضوی کا تو مجھے وہ بھی یاد ہے کہ ایک بہت خوبصورت سی میم بنائی تھی ایدی صاحب کے ساتھ, سیلفی والی, وہ بہت ہٹ ہوا تھا. ہم آج تک اس سے جو ہے بات پہ اس چیز پہ جوک کرتے ہیں کہ وہ کہ ایسے کر لیں, اور ہم کہے نہیں کومل لیٹس ناٹ ڈو دس, اینڈ دین وی لائک وہ میم یاد ہے اینڈ شی بیکس آف. نہیں, ایون ان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, اور آج سے نہیں کافی عرصے سے پاکستان کے لیے وہ سروسز دے رہی ہیں ان ٹرمس آف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور شوبز, اور کافی سارا چلیں زبردست. تو 6 سال سے آپ کا یہ کام چل رہا ہے. سر میرا ایک بڑا کامن سا سوال ہے, میں ہر انٹرپرینیور سے کرتا ہوں, اور خود بھی میری خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں, اور یہ میری سوچ ہے کہ پاکستان میں ہم جاب مارکیٹ کو امپاور نہ کریں. وہ بھی ضروری ہے, امپلائمنٹ ضروری ہے. اسٹارٹ اپ جس طرح سے آپ کر رہے ہیں, یہ جو ہماری یوتھ ہے, چھوٹے چھوٹے کام SME اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے طور پر لگائیں, کریں. آپ یقین جانیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت بہتری کی طرف چل پڑیں گے. کیا وجہ ہے کہ امپاورمنٹ اور لوگ انسیکیور ہو رہے ہیں, پاکستان چھوڑ رہے ہیں اور دوسری جگہوں پر جا کر سرو کر رہے ہیں, ان کی اکانومی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. یہاں پر کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں, ہم بیسک چیزیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکسیشن کا معاملہ ہے, انرجی کرائسس ہے, یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے. تو ایک کیا سپورٹ ہونی چاہیے یا کیا ویژن ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ریٹین کر سکیں؟ روہل, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ یو نیڈ ٹو awaken the entrepreneurial thinking in your youth. ہمارے یہاں پہ اتنی زیادہ ہیمرنگ یہ کر دی جاتی ہے کہ 9 to 5 کرنا ہے, 9 to 5 کرنا ہے. بیچلرز میں بھی اگر دیکھ لو, انڈر گریڈس BBA میں, تو پہلے سیمسٹر سے گھر والے بھی ٹیچرز بھی یہی ہوتا ہے کہ آگے چل کے جاب کرنی ہے, جاب کرنی ہے. بہت اچھی بات ہے, آپ جاب کریں, زبردست کریں. لوگ جابس کے ساتھ لوگوں نے پورے کریئرز اپنے زبردست بنائے ہوئے ہیں. بٹ آئی ریئلی بلیو کہ ایک انٹرپرینیور تھنکنگ میں جانے کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. مائنڈ سیٹ میں آپ نے رسک اٹھانا ہے,
یہاں پہ سیکیورٹی بالکل بھی نہیں ہے نا, ایک یہ ایشو آتا ہے. بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں, کوئی سپورٹ نہیں ہے. آئی ول گیو یو اے اسمال لٹل ایگزامپل روہل. میں نائجیریا میں جاب کر رہا تھا, تو میں ایک دن ایک انڈین ریسٹورینٹ پہ بیٹھا ہوا اکیلا دوپہر میں لنچ کر رہا تھا. جگہ چھوٹی تھی تو میرے ساتھ ایک انڈین آ کے بیٹھ گیا. سیکنڈ تھرڈ ٹائم بھی وہ مجھے ریسٹورینٹ پہ ملا, تو تھرڈ ٹائم ویو کر کے میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا. سو آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ان مور ڈیٹیل وائل ایٹنگ. تو روہل ہی ٹولڈ می کہ اس نے 1 سال پہلے انڈیا میں اپنا وگس کا آرٹیفیشیل ہیئر کا بزنس شروع کیا ہے. وگس کا, ہیئر وگس کا, نائس. دیٹ از وائی ہی از ان نائجیریا ٹو سیل وگس. اب 1 سال پرانا اس کا بزنس ہے روہل. تو وہ کیا مطلب کہیں سے ایکسپورٹ کرنے آیا ہوا تھا وہ نائجیریا, انڈیا میں بناتا تھا, نائجیریا ایکسپورٹ کر رہا تھا. انڈیا میں خود اس کو مینوفیکچرنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے. آئی آسکڈ ہم کہ یار 1 سال ہوا ہے تمہارے بزنس کو, تم ابھی سے ایکسپورٹ پہ آ گئے. ابھی تو انڈیا بیٹھو, اپنی اتنی بڑی مارکیٹ ہے, پہلے اس کو تو ٹیپ کرو. تم 1 سال میں یہاں آ گئے ہو. سو ہی سیڈ اگر مجھے $3,000 کا بھی آرڈر ایک مل گیا, پروفیٹیبل ہو یا نہ ہو, فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. $3,000 پر ایئر کا بھی مجھے کانٹریکٹ مل گیا, تو میرا وہاں پہ کچھ ٹیکس کنسیشن مجھے مل جائے گی. نیکسٹ ٹائم میں جو را مٹیریل امپورٹ کرتا ہوں یا کوئی چیزیں امپورٹ کروں گا, اس میں مجھے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. مطلب اتنا زیادہ دوسری اکانومیز, دوسرے کنٹری جو ہیں وہ سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرپرینیورس کو, کہ وہ اس میں ان کو 10 فائدے. اینڈ یو نو آئی فاؤنڈ اے ویکیوم ان پاکستان. لائک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی میں ایک ویکیوم دیکھ رہا ہوں. اس مارکیٹ میں لوگ ہیئر پلانٹ کی طرف بہت جا رہے ہیں, اور جو پیچ لگ رہے ہیں لڑکوں کو, ہیئر وگس کی ہم بات کر رہے ہیں, لوگ یہاں سے دوسرے ممالک سے منگا رہے ہیں. یہاں پر مینوفیکچرنگ نہیں, اور ہے تو پھر وہ ایک کیٹیگری پہ نہیں آتی. اور بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جس میں پاکستان میں ویکیوم ہے. اب مارکیٹ ٹیپ کرنے کی بات ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوٹینشیل ہے؟ رویل پوٹینشیل تو بہت ہے. پاپولیشن اور کہاں کن کنٹریز میں مل رہی ہے, یہیں تو مل رہی ہے ساری پاپولیشن. اور بالکل ہے, بیوٹی ایک ہمارے سرٹن بیوٹی اسٹینڈرڈز ہیں جس کو لوگ میٹ کرنا چاہتے ہیں. پوری پاپولیشن یہاں پر ہے. ڈیفینیٹلی سارا انٹرنیشنل برانڈز یہیں بیٹھا ہوا ہے. میں لوریل میں تھا, میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں تھا. کتنے فارینر گورے جو ہیں وہ 24 گھنٹہ یہاں وزٹس پہ رہتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے. میں نے افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملک بھی دیکھے, ٹوگو ہو گیا, آئیوری کوسٹ ہو گیا, 4-5 ملین کی پاپولیشن ہے. وہاں پہ آپ کیا بزنس بلڈ کر لیں گے برانڈس؟ سو دس از ویئر دا پاپولیشن از, دس از ویئر دا منی از. اور ڈیفینیٹلی چیزوں کا سیٹ اپ کی ضرورت ہے. بٹ رویل وہی والی بات ہے, ایوری بڈی از اسکیئرڈ آف دا رسک کہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ آج کریں, کل کو کوئی پالیسیز چینج ہو جائے یا کچھ ہو جائے. آج کل تم دیکھ رہے ہو گے ہر فرائیڈے کو سولر پینلس کی جو ہے وہ پالیسی چینج ہو جاتی ہے. Imagining having an X amount of money and you want to spend into solar panels. تو آپ یہی سوچو گے کہ پہلے کہا کہ جی انرجی بچانی ہے کہ سولر لگوائیے, لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی. اب کہتے ہیں کہ سولر کو بھی ریگولائز کریں, تو پھر بولنے پھر ہم نے اتنا انویسٹمنٹ کیوں کیا. وہی بات ہے, جب کوئی مینوفیکچرنگ چھوٹا بھی سیٹ اپ لگائے گا تو وہ خرچہ کر رہا ہے, اس کو کم از کم 8 سے 10 سال کی پالیسیز کہ میں کانفیڈنس ہوگا تو ہی وہ جا کے وہ انویسٹمنٹ. یہ تو پولیٹیکل سچویشن ہے جو انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. اکنامکل سچویشن بھی ہے, اس میں پتہ ہے روہیل ہماری اپنی عوام کی بھی ایک بہت غلطی ہے. ہم کو آئی ایم شیور تمہیں بھی یہ ہوگا, یہ مجھ کو بھی ہے, اور جتنے لوگ ہمارے چاروں طرف اس سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ان سب کو بھی یہ ہوتا ہوگا کہ ہم سب کو اپنے کیپیسٹی کے حساب سے امپورٹڈ چیز چاہیے. بہت ساری کنٹریز میں بڑی دیٹس ناٹ واٹس ہیپننگ. دے آر ویری ہیپی یوزنگ دیئر لوکل تھنگ. اب کوئی الیکٹرانک نہیں یوز کر رہا. پاکستان میں اگر ایک چاکلیٹ یا ٹافی بھی کھانی ہے تو بھی لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے حساب سے امپورٹڈ چیز خرید کے کھا لیں. دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم دیٹ پاکستان ہیز. آپ انویسٹمنٹ کرو, آپ چیزیں کھڑی کرو, وہ چیز کو سپورٹ ہی نہیں ملتا جب شروع کے سالوں میں, تو چیزیں بند ہو جاتی ہیں. ان لائک مینی ادر اکانومیز اینڈ کنٹریز جہاں پہ لوگ لٹل بٹ دے فیل پراؤڈ آف بائنگ دیئر اون تھنگس. پاکستان میں ایک چھوٹا سا ہماری عوام کا یہ ضرور پرابلم ہے. ٹھیک ہے. ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف ہماری اکانومی جا رہی ہے؟ اب آپ بزنس کرتے ہیں, آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ اس وقت جو حالات دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے 1-1.5 سال 2 سال اکانومی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے لیے کتنے اچھے ہونے جا رہے ہیں, یا کوئی چیلنجز مزید ہیں ہمارے پاس؟ یا رویل چیلنجز تو ڈیفینیٹلی آئیں گے. پیپل لو ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ آگے چل کے صرف برا ہی برا ہونے والا ہے. بٹ اگین مائی تھنکنگ از یار اب یہ اکانومی اور کتنی نیچے جائے گی. سری لنکا نے بھی تو باؤنس بیک کر لیا. So let's not all sit together and start cursing. سری لنکا نکل گیا, وہ جو کمیونیکیشن ہوا تھا ہر جگہ وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے, تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ واپس آ گیا اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کم بیک کیا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہماری اتنی بیڈ سچویشن نہیں ہے, الحمدللہ. اکانومی ول انشاءاللہ باؤنس بیک.
آگے چل کے آئی ایم لوکنگ انٹو لوکل پروڈکشنز جو ہیں وہ بیٹر ہوتی چلی جائیں گی. آئی ہوپ ہمارے جو عوام جو ہمارا کنزیومر ہے یہ بھی تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے اور جو نارمل بھی چیزیں ہیں وہ یہ لوکل کھانی شروع کریں, اس سے کافی فرق پڑے گا. بٹ آئی ایم لوکنگ انٹو لوکل پروڈکشن گوئنگ بیٹر. میں کاسمیٹکس کرتا ہوں, a lot of local cosmetic manufacturing have set up in the last year or two. پیکیجنگ کی ٹیوبس بنتی ہیں, شیشے بنتے ہیں, الگ الگ کنٹینرز بنتے ہیں کاسمیٹک پروڈکٹس کے, ان سب کی بھی تھوڑی تھوڑی مشینس کا سیٹ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے. سو یا لوکل پروڈکشن ایک چیز بڑی اچھی بیچ میں ہوئی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس پہ کام ہوا, میڈ ان پاکستان کا کنسیپٹ آیا. ابھی بھی ہے لیکن سلو. تو اس پہ اگر ہم سب لوگ چل پڑیں اور میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں لوکل پروڈکٹس کو. ابھی ریسنٹلی ہم نے پاکولا کو موو آن ہوتے ہوئے دیکھا, بہت اچھی طریقے سے وہ ایکسپینڈ کیا. پھر نیکسٹ آیا وہ جو ابھی ایک جو غزہ والا ایلیمنٹ چل رہا تھا, وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے, میں اس کو اس سے ریلیٹ نہیں کر رہا, لیکن میرا کنسرن از آل اباؤٹ دا لوکل پروڈکٹس. ٹھیک ہے, تو اس پہ کیوں ہم نہیں کر پا رہے؟ اب ڈیفینیٹلی جب میڈ ان پاکستان کی بات ہوگی, وہی میرا سوال شروع والا کہ ہم اسٹارٹ اپس اور مینوفیکچرنگ پہ کیوں نہیں جاتے, تو یہ کتنا سپورٹ کرے گا اس کو؟ یار اس کو ڈیفینیٹلی بالکل سپورٹ کرے گا. اور اسٹارٹ اپس دیکھو, اکانومی نے اگر اچھا بوسٹ کرنا ہے نا تو اسٹارٹ اپس کا کھڑا ہونا اور ان کا چلنا بہت ضروری ہے. 4-5 سال پہلے تک اسٹارٹ اپس کو فنڈنگ بھی اچھی مل رہی تھی, کافی یہاں پہ وینچرز آئے ہوئے تھے. بٹ جب سے یہ ایئر لفٹ کی ٹریجڈی تھوڑی سی ہوئی ہے تب سے کافی انویسٹرز پاکستان سے چلے گئے, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم فار اٹ از ویل. بٹ لوکل پروڈکشن مسٹ ہے. اب پاکستانی کنزیومر کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, ٹرکی سے ٹی شرٹ لا دو تو ہم ضرور پہن لیں گے. حالانکہ ٹرکی میں آدھے سے زیادہ میڈ ان پاکستان ہی بن رہا ہے. یہاں پہ جو ٹیکسٹائل باہر کے لیے برانڈس کے لیے بناتے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی, ہم ہی کپڑا بنا کے بھیج رہے ہیں, پھر ہم وہیں سے خرید کے اس کو یہاں لے کر آ رہے ہیں. سو یہ ایک ہمارا ایشو ہے. بٹ اگین اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے, دے آر ویری امپورٹنٹ. ہمیں یہاں پہ اگر اتنا زیادہ سپورٹ نہیں بھی مل رہا ہے اسٹارٹ اپس کے لیے, سو آئی ووڈ سے کہ جو بیچلرس کے MBAs کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ کرنا چاہیے, اینڈ دے شوڈ ٹرائی اینڈ ٹیک دیٹ لیپ. نہیں, اسٹوڈنٹس آر ویری اسمارٹ. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور کمیونیکیشن ان سے چل رہی ہوتی ہے. دے آر انٹو فری لانسنگ. وہ رات میں جاگ رہے ہیں, کال سینٹرس میں اپنے خود کال سینٹر اسٹیبلش کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل پہ بڑا کام کر رہے ہیں, IT پہ بڑا کام کر رہے ہیں. یہ والا جو ایریا ہے نا بڑا اچھا چل رہا ہے. لیکن اگین اس میں بھی چیلنجز ہے. پیمنٹس کا, پے پال ہے, مختلف چیلنجز ہیں. پھر پیسہ چینلائز کرنا ہے, وہ بھی گورنمنٹ کو دکھانا ہے, اس میں بھی ٹیکس دینا ہے. تو یہ کچھ اس ایریا میں چیلنجز ہیں. میرا کنسرن ایک یہ ہے کہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو سینٹرلائز کریں, رائٹ. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ پول کیسے آئے گا, کیونکہ پیسہ اتنا زیادہ سرکولیٹ نہیں ہو رہا, چیزیں بن بھی رہی ہیں. پھر امپورٹ ایکسپورٹ کے ہمارے معاملات الگ ہیں. تو ہم انویسٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. انویسٹمنٹ آئیں گے تو ریزروس ہمارے بڑھیں گے, پھر سارے کام ہوں گے, پھر چیزیں جو ہے چلتے ہوئے نظر آئیں گی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرح سے ہم انویسٹمنٹ کے ڈورس ناک کر سکتے ہیں اور وہاں سے انویسٹمنٹس آ سکتی ہے؟ روہیل, ڈیفینیٹلی سیٹنگ اپ ایون اسمال انڈسٹریز ان پاکستان آپ کریں, انویسٹمنٹ اسی کو چیز کرتی ہوئی فلو ان کرے گی. پاکستان میں ابھی اگر کسی چیزوں پہ امپورٹ بند کیا ہوا ہے یا امپورٹ پہ سختی ہوئی ہوئی ہے اور اس کی لوکل پروڈکشنز ہو رہی ہیں, تو لوکل پروڈکشن جس کی ہو رہی ہے اس کے لیے را مٹیریل سپلائی بھی تو چاہیے نا. ڈالر اسٹاک سب سے بڑا پرابلم ہے, ڈالرس کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ایگزیکٹلی. تو ہینس اگین لوکل پروڈکشن کو آپ اپنا وہ کریں, انسٹیڈ آف ڈالر گوئنگ آؤٹ, ڈالر شوڈ بی کمنگ ان ایز ویل, رائٹ. تو آئی تھنک لوکل پروڈکشن کو آپ اپنا بڑھائیں, بی اٹ کاسمیٹکس, بی اٹ پرسنل کیئر. اگر ہم بہت زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس چیزوں میں ابھی نہیں جا سکتے تو کنزیومر ریلیٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں جو سپر مارکیٹ کی شیلف سے بکتی ہے, فوڈ ہو گیا, چپس ہو گئے, کنفیکشنریز ہو گئیں, کاسمیٹکس ہو گئے, شیمپوز ہیں, اس طریقے کی جو چیزیں, روہیل اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ایران کا بڑا اچھا ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. دیکھو آپ ایران کو, آپ دیکھو پتہ کتنے سال سے اس پہ سینکشن ہے, بٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ایران خود بناتا نہ ہو. ایون کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہاں کی جو کپڑے کی کوالٹی ہے, بلینکٹس ہیں, وہ اتنے زبر, اور وہ سب میڈ ان ایران ہے سارا. میڈ ان ایران ہے. اور اگین یار روہیل, اگین ہمارے پاس تھوڑے بہت بزنس یونٹ سیٹ اپس بھی ہونے چاہیے. اگر کوئی اسٹارٹ اپس کے لیے, دیکھو عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کون دے گا, بٹ اگر یہ سیٹ اپ ہو تو بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی اسٹارٹ اپس کے لیے کوئی بزنس کنسلٹیشن کا کوئی گورنمنٹ کا ونگ ہو, کوئی ایک ایسا ایک ونڈو آپریشن ہو, بہت پیاری بات کی ہے, جدھر جا کے کوئی بہت پیاری بات, بہت اچھی بات, ایک ایگزیکٹلی ونڈو ہو اور ایک بڑا کلیئر اور ایک اسموتھ پروسیس ہو انویسٹمنٹ کا, انکیوبیشن سینٹر کا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. بالکل. اور انفارمیشن پوری ملے. انفارمیشن آدھی بھی ہوتی ہے تو آپ چیز سے گھبراتے اور سب سے بڑا پرابلم ہے, بڑا لاؤڈ بولوں گا اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس پوری کانورسیشن میں.
پالیسیز بنتی ہیں 1-2 سال چلتی ہیں, ونڈو شٹ ڈاؤن کر دی جاتی ہے, ونڈو کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ اس کا پروسیس پوچھتے ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں کچھ انیشیٹوز بڑے اچھے ہوئے تھے اور میں اس کو بڑا سپورٹ کر رہا تھا, لیکن وہ پھر اب دوسری گورنمنٹ آئی, پھر اس نے اپنے پروگرامس وہ بھی بہت اچھے دیے. اب اس کے بعد اگلی جو گورنمنٹ آئے گی وہ بھی بہت اچھے پروگرامس پاکستان کے لیے دے گی. لیکن میرا کنسرن ہمیشہ سے یہ کنسسٹنسی فار لانگ ٹرم, وہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے. اور دوسری چیز ساتھ جو آپ ابھی شرٹ کوالٹی ڈسکس کر رہے تھے, ٹرکی کی آپ نے بات کی, آپ بلیو کیجیے گا میں نے بنگلہ دیش کا ایک کاٹن کا شرٹ اٹھایا اور پاکستان سے کمپیئر کیا, زمین آسمان کا فرق مجھے نظر آیا. جو میڈ ان بنگلہ دیش والا ایک ٹی شرٹ کاٹن جرسی تھا, آؤٹ اسٹینڈنگ. اور یہ ساری ہماری ہی ٹیکسٹائل ہے جو بنگلہ دیش. ٹھیک ہے, اور اب میں 12-15 سال پرانی بات کروں گا, کیا وائبرنس تھی پاکستان میں ٹیکسٹائل کی؟ بالکل. ٹھیک ہے, بچپن سے بڑے ہوتے ہوئے یہی سنا تھا کہ جی کیلوین کلائن بھی یہیں بنتا ہے, ٹامی ہلفگر تو بچپن سے یہی بنتا ہے, بگ گوچی یہاں بن رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں اب سب کچھ بنگلہ دیش اور اپیرنٹلی نیپال بھی موو کر رہے ہیں. نہیں انشاءاللہ ہم بھی پروگریس کریں گے. وہ فار دا بیسٹ, ہم اسٹے کر رہے ہیں. جو لوگ جا رہے ہیں پاکستان سے وہ واپس آئیں گے. میرا تو یہی ہے. پاکستانیز کے اندر رویل ہمت بہت ہے, وداؤٹ اینی سیٹ اپس, وداؤٹ کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ تھنگز. ہم جاتے ہیں, ہم چیزیں کرتے ہیں. باہر کتنے ملکوں میں بڑی بڑی کمپنیز میں پاکستانی ہی تو لگے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب دبئی ہے, کہتے ہیں بنایا پاکستانی. ابھی جو دبئی میں جو پاکستانیوں نے کیا ہے نا, وہ تو ہمارے جو امیج ہے, آئی ایم سوری, آئی فیلٹ سو بیڈ اباؤٹ مائی کنٹری, مائی پیپل. انہوں نے وہ ایک جاتا ہے پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور سینکشنز لگ گئے. آپ دیکھیں اس وقت کیا حالات ہیں, ویزا پالیسی چینج کر دیا گیا. 1-2 اور کچھ گڑبڑ ہوئی, سو ویٹ انادر 6-8 months. ہمارے لیے دبئی بھی US بن جائے گا کہ اتنی, اور اس میں غلطیاں رویل بہت سی ہماری خود کی ہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اوکے, ساتھ لاسٹ میسج ٹو دا نیشن, یوتھ کو, لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے, کیا دینا چاہیں گے؟ رویل ویسے تو ہوں مائی ٹو سے اینی تھنگ, بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمت رکھیں سب لوگ, گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا والی بات ہے. تھنگز ول گیٹ بیٹر اکنامکلی, اینڈ students should stay in the race, should stay in the fight. I mean jobs ہیں, jobs کریں, entrepreneurial thinking اپنی شروع سے رکھیں, because اس سے آپ کی بھی اچھی wealth generate ہوتی ہے, اس سے آپ کی کنٹری کی بھی wealth اچھی generate ہوتی ہے. It's a win-win situation on a micro and a macro level. Again, job market is amazing, but try always thinking کہ جی keep always thinking کہ میں کچھ entrepreneurial اپنا stage بھی یہاں سے نکال لوں, کچھ اس کی بھی جرنی میں اپنی شروع کر دوں. باقی تو بس یہی میرا ہے کہ جی ڈونٹ وری, گھبرائے نہیں, things will get better and we all need to work together to make it better. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ مسٹر سعد, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت خوبصورت بات پہ ہم پروگرام کو اینڈ کر رہے ہیں. آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا, اور جاب مارکیٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے جو چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں اس پہ کام کرنا ہے, انٹرپرینیورشپ کو امپاور کرنا ہے, خود کو سب سے پہلے امپاور کرنا ہے اور سرو کرنا ہے اپنے کنٹری کے لیے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ ملک کے لیے سرو کریں گے, ٹیکس دیں گے, یہاں سوسائٹی کو سرو کریں گے, آپ کی اپنی گروتھ بھی ہوگی, آپ لوگوں کی گروتھ کا بھی ذریعہ بنیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے جب آپ لمبی پلاننگ کا سوچتے ہیں چیزوں کو چلانے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو یہ کانورسیشن ہماری آج کی اچھی لگی ہوگی, اور نہیں بھی اچھی لگی, کوئی بات بھی لگی ہو تو معذرت, ہم نے ایسی کوئی بات کی نہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلیز آپ نے ہمارا یوٹیوب کا جو گرینیج کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو پسند آئی تو پلیز کو شیئر کیجیے. مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.